ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تجوید کے اس 5 منٹ کے کلاس میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے. ناظرین آج ہماری جو بحث ہے تجوید میں وہ ہے تنوین کے بارے میں. تنوین کسے کہتے ہیں؟ تنوین اسی لفظ نون سے بنا ہوا ہے، اور تنوین وہ چیز ہے، وہ علامت ہے کہ جس سے ایک نون کی آواز نکلتی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ تنوین کہتے کسے ہیں، کیا چیز ہے تنوین. تو تنوین جو ہے وہی جو 2 زبر اور 2 زیر اور 2 پیش کی جو علامت ہوتی ہے اسی کو تنوین کہتے ہیں. یہ 2 زبر کے نشان، یہ 2 زیر کا نشان اور یہ 2 پیش کی علامت ہے. تنوین کی تعریف سب سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں. وہ علامت یعنی یہ 2 زبر یا 2 زیر یا 2 پیش والی وہ علامت جو نون ساکن پر دلالت کرے، جسے پڑھا جاتا ہے لیکن لکھا نہیں جاتا ہے. یعنی یہ ایسی علامت ہے جو یہ بتاتی ہے کہ یہاں پر کلمے کے آخر میں ایک کوئی نہ کوئی نون ساکن ہے جسے لکھا تو نہیں گیا ہے، لیکن یہ علامت بتاتی ہے کہ یہاں پر نون ساکن کو پڑھنا ہے. آئیے جیسے مثال دیکھتے ہیں. جیسے کتابن، یہ علامت بتاتی ہے کہ یہاں پہ ایک نون ساکن ہے، اور چونکہ 2 پیش ہے تو پیش سے ہی لے کر چلیں گے، کتابن پڑھیں گے اسے. اور اس علامت کو جو 2 زبر والی ہے اس کو حسابن پڑھا جائے گا، اس طرح سے ہدن. اور اسی طرح سے اگر 2 زیر ہے تو رحمتن. جیسے کیا مثلا ایک نون ساکن دیکھیں سب میں نکل رہا ہے، چاہے وہ کتابن ہو چاہے وہ حسابن ہو، ہدن رحمتن. اس طرح سے دیکھیے جو 2 زبر والی علامت ہے یہ تو ویری سمپل ہے، 2 پیش کی یا 2 زیر کی علامت. لیکن جو 2 زبر کی علامت ہے اس کو لکھنے کا طریقہ تھوڑا سا الگ ہے. یا تو یہ الف کے اوپر لکھی ہوگی یا کے پاس لکھی ہوگی، لیکن نہ تو الف کو پڑھا جائے گا اور نہ تو یا کو پڑھا جائے گا، بلکہ سیدھا با کو پڑھا جائے گا، با 2 زبر بن کی طرف سے، یعنی حسابن اور ہدن، اس طرح سے رحمتن وغیرہ. تو جو 2 زبر ہے اس کے بارے میں سمجھ لیں کہ الف کے اوپر یا کے اوپر، لیکن الف اور یا کو نہیں پڑھا جائے گا، یعنی حسابان یا ہدین وغیرہ نہیں پڑھنا، ہدن اور حسابن. اب دیکھتے ہیں یہاں پر کہ جب ہم وقف کرتے ہیں ناظرین، تو وقف کرنے کی صورت میں جو یہ تنوین ہے اس کا ساؤنڈ چینج ہو جاتا ہے، اور تھوڑا سا قانون میں کچھ چینجنگ ہے اور کچھ چیزیں ہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں. تو ناظرین دیکھتے ہیں کہ جب ہم وقف کرتے ہیں جیسے تنوین 2 زبر یا 2 زیر یا 2 پیش کو، تو اس کو کس طرح سے ہمیں پڑھنا ہے. وقف کی حالت وقف میں تنوین کو ہمیں کیسے پڑھنا ہے ناظرین؟ تو یا تو تنوین 2 پیش کی ہوگی یا 2 زیر کی ہوگی یا 2 زبر کی ہوگی. 2 پیش اور 2 زیر کی تنوین تو ویری سمپل ہے، یعنی کتابن یا کتابن اگر لکھا ہوا ہے تو آپ کو صرف ساکن کر دینا ہے بے کے اوپر، اور آپ کو پڑھ دینا ہے کتاب کتاب. کوئی مسئلہ نہیں یہاں پر. یعنی جو بھی تنوین 2 پیش ہو چاہے تنوین 2 زیر ہو، دونوں کو حالت وقف میں ساکن کر دینا ہے. اور جیسے کتابن سے کتاب اور کتابن سے بھی کتاب، یعنی حسابن سے حساب، رحیمن سے رحیم، رحیمن سے بھی رحیم پڑھنا ہے. اس طرح سے کریمن لکھا ہے تو کریم پڑھیں، کریمن لکھا ہے تو بھی کریم پڑھیں. تو کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے. 2 پیش اور 2 زیر میں صرف ایک کام کرنا ہے کہ ساکن کر دینا ہے جب آپ وہاں پر رک رہے ہیں سانس لینے کے لیے یا آیت ختم ہو رہی ہے وہاں پر. اسی طرح سے لیکن اگر بیچ میں آ رہا ہے، یعنی آپ کو آگے پڑھنا ہے، تو پھر کتاب پڑھ کے آگے نہیں پڑھ، بلکہ پھر کتابن اور کتابن ہی پڑھنا ہے. لیکن اگر وہاں پر رکیں گے تب کی بات چل رہی ہے وقف میں، کتابن کو کتاب کہہ کے روکیں، کتابن کو بھی کتاب کہہ کر روکیں. اب مسئلہ یہاں پر تھوڑا سا پیش آتا ہے کتابن پر. جب 2 زبر کی تنوین آتی ہے تو پھر اس 2 زبر کو جو الف کے ساتھ لکھی جاتی ہے، اس تنوین کو الف کے ساتھ پڑھا جائے گا وقف کی صورت میں. یعنی کتابن کو آپ کو پڑھنا ہے کتابہ، کتابن کو پڑھنا ہے کتابہ. یا ہدن اگر لکھا ہوا ہے تو آپ کو پڑھنا ہے ہدا. تنوین 2 زبر کو الف کے ساتھ پڑھیں گے آپ ان تمام جگہوں پر. تو کتابن سے کتابہ. تو اب یہاں پر سب میں سمیٹ دوں بات کو کہ کتابن اگر 2 پیش ہے تو آپ کو ساکن کرنا ہے، اگر 2 زیر ہے تو آپ کو ساکن کرنا ہے، لیکن اگر 2 زبر ہیں تو اس کو الف کے ساتھ پڑھنا ہے. جیسے کتابن سے کتاب، کتابن سے کتاب، لیکن کتابن سے کتابہ پڑھنا ہے. لیکن ایک مسئلہ آتا ہے تنوین جب گول تا کے اوپر ہو. اگر تے کے اوپر تنوین لگی ہوئی ہے، یہ تنوین ہے، مثلا یہ 2 پیش ہے یا یہ 2 زیر کی تنوین ہے یا یہ 2 زبر کی تنوین ہے،
رحمتن رحمتن رحمتن، یہ چاہے 2 زبر ہو، چاہے 2 زیر ہو، چاہے 2 پیش ہو، اگر گول تے کے اوپر ہے تو گول تے کا قانون ہمیشہ یہ ہے کہ اگر ہم وقف کرتے ہیں تو وہ گول ہے میں چینج ہو جاتی ہے، اس ہے میں چینج ہو جائے گی، گول ہے میں ہر جگہ پر۔ یعنی آپ یہاں پر بھی پڑھیں گے رحمتن سے رحمہ، رحمتن کو بھی پڑھنا ہے رحمہ، اور رحمتن سے بھی پڑھنا ہے رحمہ۔ اور گول تے کا ایسے بھی قانون ہے عربی میں کہ گول تے پہ آپ جب بھی وقف کریں گے ہمیشہ آپ کو گول تے کو گول ہے میں چینج کر دینا ہے، چاہے تنوین ہو چاہے تنوین نہ ہو، یعنی چاہے 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہو، چاہے 1 زبر 1 زیر 1 پیش ہو، وہاں پر بھی آپ کو گول تے کو ہے میں چینج کر دینا ہے چھوٹی ہے میں۔ جیسے فاطمہ سے فاطمہ پڑھتے ہیں، فاطمہ فاطمہ، رحمتن رحمہ، بالرحمت بالرحمہ، اس طرح سے تنوین کو ہمیں پڑھنا ہے۔ ملتے ہیں ناظرین اگلے کلاسز میں، اور بہت سارے تجوید کے قوانین آپ کے سامنے مختصر 5 منٹ میں لے کر انشاءاللہ تعالی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ، التماس دعا۔